برادر چارو السلام علیکم مراکش بزانہ معشمار وشت کنے ایودا پاکستان مہنگائی سبالس ملوک کے استن سقباز تقاصنی تو یہ بنیادی سبب ہمیشہ ہیں کہ ایران امریکہ تنازع یا جنگی صورتحال پد مگندے کے پاکستان انرجی کرائسس یا تیل نیادہ گیس نیادہ گیشی پد ملوک کے استیں مختلف شعبہ سفر کنگائیں بھلے دو بھی نمگا آئی ایم ایف کے استیں یہ سخت شرائط پاکستان ملوک کے واسطہ یک مزنی جنجالی سبب جوڑ بوا گا تو آئی ایم ایف پہ لوگ کے کستے واسطہ مگندے کے وفد پاکستان اتکبستو افت مارچا اور یک رندی پدا کستے درمیانہ 1.25 کروڑ منظوری حوالہ کا پتران بوا گائیں تو آئی ایم پہ سخت شرائط کستا ملوک کے واسطے جنجال جوڑ بوا گا تو پاکستان پٹرول ڈیزل یا تیل نیادہ مگندے کے افتگی دارو چے درمیانہ گیشی کنگ ملوک کے واسطے جنجالی جوڑ بوا گا دومی نمگا گیس بحران کے ہستے LNG نیاگ سبا مزید شدت اختیار کو تھا سوئی نادم ذرائع مطابق LNG موجودہ ذخائر تیزی و کمی حد کا یہ سپلائی کا افسد ملین کیوبک فٹ کے ہستے سرات کا تو ایران امریکہ جنگا پیسرا مفروچ بنیادہ 1200 ملین کیوبک فٹ بوتا تو گیس شارٹ پال کے ہستے 600 ملین کیوبک فٹا چا گیش بوتا تو ہمیں امریکہ و ایران درمیانہ امن مذاکرات کے ہستے اہم تحتل شکار یا آئی ڈیڈ لاک برقرار ہے چرچی سبا عالمی منڈیا تیل نیاد کے استان تو کا وقتاً فوقتاً گیشی آگا او ہم عام ملوک کے واسطہ ایک مزنی مصیبت یا جنجالی جوڑ ہوا ہے تو مروچ میں کوشش کریں گا پتران کریں کہ عام مردم کے ہستے آئیے واسطہ اچھی ریلیف حکومت دیا کے کوششہ کنگائیں تو ایران امریکہ تنازعات آئی تحتل شکار یا ڈیڈ لائن برقرار ہیں تو اشیتوں کا آؤ کے مدہ پاکستان عام ملوک کے ہستے چوڑے جنجالی دیفانی کرگ کپی تو دومی نمگا مگندے کہ ایران وزیر خارجہ کے ہستے آیا پاکستان تر و تاب کو تھا تو ایک امیدی گندگ بو گئے کہ آؤ کے وعدہ مذاکرات کے ہستے بھی اور پاکستان یہ بحران کے ہستے کمی باز ختم بت کا تو بھی نمگا مگندے کہ آبنا اور مزے ناکہ بندی یا ایران نمگا یہ بندش یک مزنی معاشی کرائسس سبب تھی وہ دنیا واسطہ پاکستان واسطہ جوڑ بو گئے تو جنگ بندیا پیسر ہمیں گمان کنک بوگا کہ قطر چی LNG کے ہستے پاکستان سر بھی او گیسے بحران یا انرجی بحران کے ہستے تو کا کمی کے مردار چارو کم گپتران دیما بریں یہ وعدہ گپ گم امرداری کن گئے ڈاکٹر معراج رضا صدیقی صاحب اس سے مرکزی رہنمائی جماعت اسلامی آئیم گشن گپتران کریں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے جو مہنگائی دن بدن جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں تو عام عوام کے لیے ایک بہت بڑا مصیبت اور پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے تو ایک طرف ایران امریکہ جنگی صورتحال یا کشیدگی ہے اور دوسری طرف جو IMF کی لٹکتی ہوئی جو تلوار ہے پاکستان پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام بحران جو ہیں امریکہ ایران تنازع کے بعد پیدا ہوا یا جو IMF ہے اس کی سخت شرائط کی وجہ سے پاکستان میں عام عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے؟ جی آپ کی یہ بات درست ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے پوری دنیا کو بحران میں مبتلا کیا ہے اور آج ساری دنیا اس بحران سے دوچار ہے کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کے چاروں طرف جس طرح کی جنگ چھیڑی گئی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے اجناس مہنگی ہو گئی ہیں لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے کہ امریکہ نے جو ناکہ بندی کی ہے اس ناکہ بندی کی وجہ سے اب پوری دنیا کے اندر کھاد اور فرٹیلائزر اور نہ جانے کس کس قسم کی کمی اور مہنگائی کا سامنا پوری دنیا کو کرنا پڑے گا لیکن پاکستان کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے آپ پہلے ہی IMF کے سے قرض لیتے اور اس کی کڑی شرائط کی وجہ سے جب آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو اسی طرح سے وہ ٹیکس جو 1 لیٹر پیٹرول پر عوام ادا کرتے اس کو بڑھا دیا گیا ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے عوام کی مشکلات کے اندر بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ تو لیکن ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک جنگی صورتحال سے گزر رہا ہے، تو اس پہ بڑے پیمانے پہ حملہ ہوا ہے، اس کی جو مرکزی قیادت ہے یا جو اس کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا، مارا گیا، لیکن ایران میں عوام کو اس طرح کے معاشی کرائسس یا مہنگائی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے بلکہ ان کو ریلیف مل رہی ہے۔ تو پاکستان میں یہ صورتحال مختلف کیوں ہے؟ تو وہاں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت عوام کو ریلیف دے سکتا ہے، لیکن بجائے ریلیف دینے کے ان کو جو ہے مزید ان پہ بوجھ ڈال رہا ہے پٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ؟ اس میں بات آپ کی درست ہے، لیکن جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو یہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ ایران ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہاں پر مہنگائی اپنی جگہ تھی، لیکن ایرانی لیڈرشپ جس سادگی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، یعنی سید علی مجتبی خامنائی کہ جو نئے رہبر منتخب ہوئے ہیں وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اور ان کی بیوی بھی ایک بڑی دور دراز جگہ پر جا کر نوکری کرتی ہے تاکہ گھر کے اندر کام کو مکمل کیا جا سکے اور چلایا جا سکے۔ پاکستان پہلے سے ایک معاشی بحران میں مبتلا ہے، اور آپ آئی ایم ایف کے مقروض ہیں، جبکہ ایران کے اوپر کسی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا قرضہ نہیں ہے۔ معاشی مشکلات ایران کے لیے بھی کم نہیں ہے، لیکن پیٹرول اور گیس خاص طور پہ اللہ نے انہیں اس نعمت سے نوازا ہے، لیکن یہ جو دنیا بھر کے اندر مہنگائی آئی ہے پاکستان میں اس کا اثر بہت زیادہ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو درست کرنے کے جو اقدامات ہو سکتے تھے، سادگی کا درس تو دیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وی آئی پی پروٹوکول پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اور جس طرح سید مجتبی خامنائی زندگی گزارتے ہیں، پاکستان کا تو کوئی چھوٹا سا ڈپٹی کمشنر بھی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اس سادگی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اس لیے عوام کو تو آسٹیرٹی کیمپین میں لگایا گیا ہے، لیکن حکمرانوں کو جس طرح مثال بن کر سامنے آنا چاہیے اس کی کوئی نظیر ہم پاکستان کے اندر نہیں دیکھ رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے گزشتہ کئی بلکہ عرصے سے دہائیوں سے جو آئی ایم ایف پہ ہمارا انحصار ہے، تو آئی ایم ایف کی اپنی شرائط ہیں جو سخت سے جو ہے کہ اس کے بعد ان کے سخت سے سخت ترین شرائط ہوتی ہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرو، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرو، اور تیل کی قیمتیں جو ہیں بڑھاؤ، لیکن وہ آئی ایم ایف کا یہ شرط نہیں ہے کہ جو لگژری لائف ہے ہمارے حکمرانوں کی اس میں کمی کی جائے۔ تو جب تک آئی ایم ایف پہ جو ہے ہمارے ملک پاکستان کا جان نہیں ٹوٹے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا معاشی بحران ہے وہ ختم ہوگا؟ تو ہمارا معاشی بحران کیسے بہتر ختم ہو سکتی ہے اور ہماری معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں اس میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ آج تک دنیا کا کوئی ملک آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے اور ترقی کی شاہراہ کے اوپر نہیں چڑھا ہے، اور آئی ایم ایف جو ہوتا ہے وہ وہاں کی معیشت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، امیروں کو امیر بناتا ہے اور غریبوں کو خط غربت سے نیچے دھکیل دیتا ہے، مڈل کلاس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ جنگ میں پاکستان نے سفارتی سطح پر بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ دنیا میں آج پاکستان کی سفارتکاری کا ڈنکا بج رہا ہے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا ایران کی قیادت ہو، وہ فیلڈ مارشل کا نام لیتے ہیں، وہ پاکستانی قیادت کا نام لیتے ہیں۔ ہم نے انتہائی مشکل، یا آپ یہ کہیں کہ سفارتکاری کے بند دروازوں کو کھولنے کے لیے
پاکستانی قیادت نے جو کردار ادا کیا ہے دنیا بھی معترف ہے اور قوم بھی معترف ہے. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کو جو عزت دنیا کے اندر مل رہی ہے اور وہ دنیا کے اندر ایک پیس میکر کے طور پر سامنے آیا ہے، پاکستانی قیادت کے پاس اب یہ چیلنج موجود ہے کہ پاکستان کے معاشی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اسی طرح کے اقدامات کریں تاکہ پاکستان دنیا میں ایک مرتبہ پھر ایک اکانومی جائنٹ بن کر کھڑا ہو، اور یہ قرضوں کی معیشت سے عیاشیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پوری قوم قربانی دینے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان میں قربانی دینے والی قیادت کی ضرورت ہوگی. ایران کے لیڈر رہبر معظم سید علی خامنائی شہید نے شہادت پیش کی تو آج پوری ایرانی قوم شہادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو عوام کو راستہ بھی دیتی ہے اور خود مثال بن کر عوام کے سامنے آتی ہے. لیکن عوام مشکلات کے اندر ہوں اور حکمران ذاتی طیارے خرید رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر عوام کو اپنی تکلیف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ اس لیڈرشپ کے اندر کوئی امید نہیں دیکھتے. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے پاکستان کی سفارتی کوششیں ان کو بھی سراہا کہ دنیا اس کی متعارف ہے، دنیا اس کو جو ہے صحیح طریقے سے دیکھ رہا ہے، ان کی تعریف بھی کر رہا ہے. لیکن جو دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اربوں روپے کے جہاز خریدتے ہیں، اس پہ سفر کرتے ہیں، تو ان تمام تر صورتحال میں سفارتی کوششوں کے ساتھ جو معاشی معاملات ہیں اس کو بہتر بنانے میں جو کفایت شعاری کی بات کی جاتی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر ہمارے حکمران اپنے شاہ خرچیاں کم کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں IMF کا بھی جو ہے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارا معیشت بہتر ہوگی، غریب لوگ جو ہیں خوشحال ہوں گے؟ یہ بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، اس بہتری کو لانے کے لیے پاکستان کے اندر کئی اقدامات کرنے ہوں گے. اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان چین کے اندر موجود ہیں اور وہ جو بہت پہلے آپ کے ملک کے اندر چین کی طرف سے دیا جانے والا وہ منصوبہ روک دیا گیا تھا، اگر اسے نہ روکا جاتا اور اسے چلنے دیا جاتا تو آج پاکستان ترقی کی شاہراہ کے اوپر کھڑا ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح کا بھولا اگر شام گھر واپس آ جائے، حکمرانوں کو اپنی کرپشن اور اپنی شاہ خرچیاں ختم کرنی ہوں گی اور دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر ترقی کرنے والی قومیں کس طریقے سے ان کی لیڈرشپ اپنی قوم کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالتی ہے. IMF اور ورلڈ بینک سے چھٹکارا پائے بغیر ترقی کی شاہراہ پر کوئی قدم نہیں رکھا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب لیکن اگر ہم کراچی جیسے ایک بڑے شہر کی بات کریں تو اس حوالے سے آپ نے وقتاً فوقتاً پروگرام میں بات کرتے ہیں تو کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، معاشی ہب ہے. گزشتہ 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن کراچی کی جو موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے، بارشیں ہوتی ہیں، کراچی ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف یہ یونیورسٹی روڈ ہے ایک BRT کے نام پہ جو وہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ خود اس کی اعتراف کر چکا کہ میں ہر جگہ جاتا ہوں مجھے اس کی شکایت کی جاتی ہے. تو یہ کرپشن اور اقربا پروری کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک تباہی کا باعث بن رہے ہیں اور عام عوام اس سے جو فیس کر رہا ہے، جو سفر کر رہا ہے، وہ کتنا دردناک اور تشویشناک ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے مواقع پیدا ہوئے ہیں. اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ UAE محفوظ نہیں ہے. وہ دبئی کے اندر جو ایک بہت بڑی ٹورزم اس حوالے سے ہوتی تھی وہ نہیں ہو پا رہی. کراچی، گوادر اور یہ بندرگاہیں اس کا نعم البدل بن سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ
ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے. یہ مواقع اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ مواقع ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 18 سال سے موجود پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس میں ایک مجرمانہ کردار ادا کیا ہے کراچی کی تباہی کے اندر. اور آج بھی کراچی کسی طریقے سے قابل نہیں ہے کہ بہت سارے انٹرنیشنل لیول کے بزنس یہاں پر آئے اور یہاں پہ کاروبار کر کے فائدہ اٹھائیں. یہاں پر زندگی انسانوں کے لیے دشوار بنائی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں نے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے اپنے ذاتی اناد کے لیے ملک کے مفادات کو قربان کیا ہے. ٹھیک، لیکن آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ترقی یافتہ اگر کراچی ایک ڈیولپڈ کراچی ہوگا، ایک ترقی یافتہ کراچی ہوگا، تو یہ ملک کی معیشت کے لیے یا جو عام عوام کی معاشی معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ اگر کراچی جو ہے مستحکم ہوگا، ترقی کرے گا، اس میں خوشحالی آئے گی، تو اس پہ کتنی تبدیلی آئے گی معاشی حوالے سے ملک میں؟ دیکھیے گزشتہ ایک مہینے میں کراچی پورٹ کے اوپر جو کنٹینر آئے ہیں وہ گزشتہ پورے سال کے کنٹینر سے کہیں زیادہ ہیں. اچھا. اس لیے کہ انہیں ری راؤٹ کیا گیا ہے. وہ دبئی آ رہے تھے لیکن دبئی نہیں جا سکے تو کراچی پر اتار دیے گئے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی موقع دیا ہوا ہے نا. کراچی ایک بندرگاہ ہے لیکن اس بندرگاہ کے ساتھ اگر وہ مواقع موجود ہوں کہ ہم دنیا بھر کے اندر تجارتی سامان بھیج سکیں تو یہ موقع ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا اور حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے پاکستان کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن کرپشن کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ ایمانداری کی کمی ہے. آج اس ایمانداری کے ساتھ اس قوم کی تعمیر کے لیے قدم اٹھانے کا موقع آیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ تمام طاقتیں جو پاکستان کے اندر سفارت کاری کے میدان میں پاکستان کو وننگ پوزیشن میں لا کر کھڑا کر رہی ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اپنا ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. ماڑا دار چاروں کا ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، جماعت اسلامی مرکزی رہنمائی. پاکستان موجودہ معاشی کرائسس یا دومی نمگا ایران امریکہ تنازع اور اسی حوالہ ملک کے معیشت سرا یا انرجی کرائسس سے حوالہ کا پتران کنگا یہ گوشہ ہمیشہ کہ IMF کے ہستے آئی ودی کے میں جان نہ چھٹی یا یہ ربا نجات نہ رسی تو یہ معاملہ ملک کا عام بھلوک کے سرا گرانے آدیے گیش بوا چونکہ مگندے کے پاکستان تیل نیادہ مزنی پیمانہ یا گیشی پد امک شعبہ گرانے آدی کے ہستے یہ تو کا گیشی آہانی تو یہ وقتاً فوقتاً روز پروچ گیش بوانی وہ صورتحال مزید تشویشناک بوانی دعوت دی کہ IMF معاملات کے ہستے پاکستان و افغانستان یا پاکستان IMF سرا ڈپینڈنٹ ہے تو مہنگائی گرانیادی آیتوں کا وقتاً فوقتاً گیشی کہتے ہیں اور یا ملو کے واسطہ درد سر جوڑ بھی تو یہ ودا ابنا ارموز یا ابنا ارموز بندش امریکہ نمگا ناکہ بندی یا ایران نمگا یہ بند کنک کے ہستے یک مزنی معاشی کرائس سے نہ صرف پاکستان واسطہ بلکہ تیونی دنیا واسطہ جوڑ بو گئے. تو اگر چارک بھی تو ایشیائی اسٹاک مارکیٹس کے ہستا آئیے صورتحال سرا زیادہ اثر نکب تھا. جاپان جنوبی کوریا مارکیٹ کے ہستا معمولی اضافہ گندک بودتا تو دومی نمگا اپنا اور مزہ کشیدگی سبب تجارتی شپس کے ہستا آنی آمد و رفتن شدید متاثر ہے. تو دنیا یہ معاشی بحران کے ہستے روز پر روز پمش کا گیش بوانے کہ تیلے نیاد گیش وہاں تیلے سپلائی کم بھی اور دنیا یک عجب معاملاتیتوں کا گزی بلے درستہ چگیش پاکستان کے ہستے ہیں عوام شدید پوش کا متاثر کہ پاکستان معاشی حوالہ وات عدم استحکام شکار یا پاکستانی معیشت کے ہستے
वत क्राइस से शिकार है वदा IMF किस्ते बारह गपबू गए दावत के पाकिस्तान IMF किस्ता हासिल न कहा तो पाकिस्तान वास्ता बजट के मामला चुके गेश बन चुके दी में मुआवजन जूना पाकिस्तान किस्ते होती सालाना बजट पेश कर तो आई वास्ता पाकिस्तान एक मजनी अमाउंट ये ज़रूरती पर कि पाकिस्तान मुआशी क्राइसिस हमेश का गेश बुआने तो बुत का ये जंगी सूरत हाल अगर बरकरार भी तो आओ के मत या बजट अपद महंगाई है ग्रामी आदि एक देगे लहरें कहती हैं तो ये आम मल्लुक का शदीद मुतासर का तो हमेश का आम मल्लुक कहते हैं महंगाई है ये जनतरा दृशक बो गाएँ और मल्लुक कहते हैं हमें लौटा कर नगाएँ कि सरकार मल्लुक का रिलीफ दा बेजा 2 महीनों का मगरने के तेल न्यादा मजनी पैमाने की शी पद सरकार ऐलान को तक कि आम मर्दमाना रिलीफ दिए भी या मगर मोटरसाइकिल चलाना या रक्षा ड्राइवर या देगे शोभा को तालुक दाना रिलीफ देगल मरूची हम आ रिलीफ आचे मेरू ब्रेक की जरूरत पता में साड़ी भी गिशिंग पत्रान कर बड़ा चारों का ब्रेकअप माशमार वशत कर चुका पुत्रान कनगाई तो पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल सरा मुआशी सूरत हाल सरा कि पाकिस्तान एक क्राइसिस के हस्ते गेश बुआनी और अमुक रोचे बुनियाद मगंदगाएँ कि पाकिस्तान महंगाई गेश बोगाएँ पेट्रोल डीजल या गैस नहात शायद तो गेशी बोगाएँ ईरान अमरीका तनाज़ा और दोमनिगा IMF के हस्ते पाकिस्तान मुआशियात सरा या पाकिस्तान इकॉनमी सरा चोने मजने बोझे जोड़ बोगा रज़ा कुट्टी साहब में अमरदारी करने सीनियर साहबी तजिया कार्य इंगेशिंग का पत्रान करने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर हमारा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है अद दर्जा या बदतरीन एक महंगाई है जो मुतवसत तबका या सफ़ेद पोश लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई जो है इसकी बुनियादी वजह क्या है और आवाम जो है इसमें इस हद तक पिस रहा है कि अब उनके लिए 2 वक्त का खाना एक मुश्किल बन गया है? बहुत शुक्रिया आपका। 2 पहलू हैं आपका सवाल है। एक तो ये है कि ईरान इसराइल जंग से एक तो पहले का दौर है और एक उसके बाद का दौर है। और पाकिस्तान का एक इशू ये भी है कि क्योंकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है तो वो खुद उसकी जो सियासी क़यादत है वो अपनी मर्जी से फैसले करने की पोजीशन में है। और हम कहते हैं 3-4 सालों से मुसलसल पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है और उससे बाहर भी निकल नहीं रहा। और अब सूरत हाल यहाँ तक आन पहुँचे है कि कोई आपका 50% से ज़्यादा जो इनकम है सालाना जो आमदनी है वो आपकी तो चली जाती है इनके जो कर्जे हैं उनके सूद में और अस्कात में। तो बाकी जो पैसे होते हैं जाहिर है फिर इनके हुक्मरानों के अपने जो मामलात हैं जो अयाशियाँ हैं उसके लिए जो अखराज आते हैं उसके लिए। और अब तो एक नई जो ईरान के पास पैदा हुए जो कीमत को कंट्रोल करने के लिए जो लगा रहे थे वो भी ये बता रहे थे कि जो PSDP यानी पब्लिक डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है अब वो भी उससे पैसे निकाल रहे हैं। तो उसमें मेरे ख्याल अभी तक तो बता चुके हैं कि 100 अरब से ज़्यादा 160 अरब मेरे ख्याल में कि वो उसमें हमारी बदनसीबी है कि बड़े अरसे से जो PSDP है वो 1000 अरब से कम नहीं होता है। और वो भी जब साल पूरा होता है तो उतने खर्चा नहीं होता यानी स्कीमों पर वो लगता नहीं है। तो जाहिर है कि जब ये पैसे लगते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि वो पैसा स्कीमों पर लगता है तो पेमेंट खरीदा जाता है जरिया है और इसी तरह रोजगार के मौके पैदा होते हैं। तो वो काफ़ी सालों से हम इसका मुशाहिदा कर रहे हैं कि PSDP में जिस तरह उसका रोल होना चाहिए वो है नहीं। दूसरा अब अगर हम आए ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई अमेरिका और इसराइल की उसके बाद जाहिर है कि ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया वो भी सबके सामने है। अब उसके पास एक ही ये स्ट्रेटेजिक स्टेट था अपना हॉर्मोन्स वाला वो उसने बंद कर दिया और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि दुनिया का 20% तेल और गैस जो है और उसमें खाद वगैरह और खाने पीने की चीजें हैं खुसूसन जो खाने का जो तेल है ऑयल जिसको हम कहते हैं वो सारा
اسی روٹ سے مختلف ممالک کی طرف جاتا ہے۔ اب روٹ بند ہونے کے نتیجے میں اس مہنگائی کے اثرات صرف پاکستان ہی نہیں امریکہ تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ میں تو کود چکا ہے، لیکن اب وہ اس میں سے نکلنے کے لیے کوئی اپنے لیے باعزت راستہ چاہتا ہے، لیکن ایران یہ راستہ اسے دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک بار اگر یہ معاملات ایک طرف نہیں ہوتے، یعنی مستقل جنگ بندی، اس کی کوئی قابل قبول ضمانت اور جو اسٹیٹس ہیں ان کی بحالی، آبنائے حرمز پر ایران کا کنٹرول تسلیم کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ ان کو جس طرح امریکہ نے یہ کلیم کیا تھا یا یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، تو وہ تو سارا جو دعویٰ تھا وہ تو تحلیل ہو چکا ہے اور نہ وہ ان کا دفاع کر سکا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی جتنی بھی کوئی 1.5 درجن سے زیادہ بیسز ہیں مختلف عرب کنٹریز کے اندر، وہ بھی اب خالی ہو چکی ہیں۔ جو امریکن فوجی تھے ان کو ہوٹلوں کے اندر چھپنا پڑا، اور ایران کا ایک جو سستی جنگی حکمت عملی تھی اسے روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو اور خصوصاً عرب ممالک کو بہت ہی اخراجات کرنے پڑے۔ ان کے جو مختلف تھنک ٹینکس ہیں وہ اپنے رپورٹ دے بھی چکے ہیں کہ اگر $50,000 یا $30,000 کے ڈرون کو روکنے کے لیے 1 ملین سے 3 ملین یعنی $10 لاکھ سے 30 لاکھ کا تھریڈ میزائل یا اس طرح میزائل مہنگی ہو گئی تھی۔ تو ایک طرف تو امریکہ اور کے لیے جنگ اس کے گلے پڑ گئی ہے، اس کا جو عالمی کردار ہے امریکہ کا وہ بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ تو ٹرمپ کو اصل میں سیونگ چاہیے نکلنے کے لیے، لیکن ہم اگر پاکستان کی طرف آتے ہیں، جس طرح آپ نے ابتدا میں پوچھا کہ ہماری جو معیشت کے معاملات ہیں اور یہ مہنگائی ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ بھی کیا ہوگا، اور یہ دنیا میں ایک انسانی فطرت ہے، بری فطرت، کہ جب بھی کہیں آفت آتی ہے یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو لوگ ریسکیو کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اس میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مرے ہوئے یا زخمی لوگ پڑے ہوتے ہیں ان کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں، خواتین کے زیور اتار رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مین میڈ ہو یا قدرتی آفات ہو، اس میں بھی بہت سارے لوگ جو برباد ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے مواقع ہوتے ہیں۔ تو پاکستان نے اس جنگ کو جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں پاکستان کی ایلیٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے مزید پیسے کمانے کا جو ہے وہ موقع آیا ہے۔ ابھی بھی آپ نے حال ہی میں دیکھا جس طرح انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اس میں لیوی بڑھا دی ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیونکہ پیٹرول سے ڈائریکٹ ٹیکس امپوز کرنے سے آپ ایزی جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جو ایف ڈی آر ہے بنیادی طور پر اس کو جو ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہیے، جو ہماری ایلیٹ ہے اس سے وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہا۔ اس کے نتیجے میں حکومت کو یہ بالکل آسان راستہ ملتا ہے کہ پیٹرول سے لیوی بڑھا دو اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دو، ٹیلی فون یعنی موبائل فون ہے اس پہ بڑھا دو، بجلی پہ بڑھا دو، یعنی وہ ٹیکس جو براہ راست کنزیومر کسی اور شکل میں بل دیتا ہے تو یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر مرسیڈیز والا جو ہے وہ بھی اگر اسی ریٹ پر پیٹرول خریدے اور ایک عام جو ہے موٹر سائیکل والا وہ بھی اسی ریٹ پر خریدے، تو یعنی اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی بدبیانتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی 4000 سی سی کی گاڑی میں آپ اس کو 1000 روپے کا لیٹر دیں گے تو وہ افورڈ کر لے گا کیونکہ بے انتہا دولت ہے نا اس کے پاس، تو اسے یہ ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن وہ عام آدمی جو اس پیٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے اس کے اخراجات مہنگائی کے نتیجے میں بڑھ جاتے ہیں،
تو اب وہ بھی وہی پے کر رہا ہوتا ہے. تو ایک طرف مہنگائی کی وجہ سے اس کی انکم اتنی ہی ہے، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی انکم جو ہے اگر ایک مہینہ چلتی ہے تو وہ 20ویں دن ختم ہو جاتی ہے، تو 10 دن وہ قرضہ لے گا. تو اس کا مطلب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو اگر آپ اس کو 12 ماہ میں تقسیم کریں 10 کو، تو یہ آپ اندازہ کریں کہ 120 دن یعنی ہو جاتے، یعنی وہ بندہ 4 سے 5 ماہ تک مزید مقروض ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ مکمل عوامی مسائل سے لا تعلق ہو چکی ہے. آپ پورے فائل اٹھا کر دیکھ لیں، یا ان کی قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یا صوبوں کی جو صوبائی اسمبلیز ہیں، ان کی پروسیڈنگ میں مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ہے منتخب نمائندہ جو اعداد و شمار پیش کرے، جو ان کو آئینہ دکھائے کہ تم لوگ انسان ہو، کون ہو، اس ملک کے 24-25 کروڑ لوگوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے. اتفاق یہ ہے کہ 4-5 بڑی جماعتیں ہیں، ان کا مکمکہ ہے، اور انہوں نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا، لا تعلق کیا. انہوں نے ہی عدالتوں سے سارے اختیارات چھیننے میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک معمولی قسم کی مراعات ہیں، اس پر وہ خوش ہیں. باقی جو 1-2 جماعتیں ہیں وہ عذاب میں ہیں، نہ ان کی خبریں چلتی ہیں. تو اس طرح کی جو صورتحال بنی ہے اس میں عام آدمی کے لیے آواز اٹھانے والی تو سیاسی جماعتیں وہ ایک حد تک ہے، اس سے زیادہ آپ بول نہیں پاتے. اب تو صورتحال جہاں تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی مزدور نوجوان بچہ اگر کہے کہ بھائی آبنائے حرمت کھل گئی ہے، تو یہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے، یا پنڈی اسلام آباد کو جس طرح آپ نے لاک ڈاؤن کیا، اس کو بھی کھول دو، تو اس کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوتا ہے. تو اتنی بے سی آپ مجھے بتائیں اس ملک کے اندر ہے، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی نتائج ہم بھگت رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ دیگر ممالک کا آپ اندازہ کریں نا کہ یہ آبنائے حرمت کے اثرات پوری دنیا پر پڑے، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم IMF کے اس پر ہیں، لیکن جو کفایت کاری کی باتیں کی جا رہی ہیں یا ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اس میں مجھے بتائیں کہ کیا فرق پڑا ہے، اس ملک کی معیشت کو کوئی فائدہ ملا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو لوگ جو ہیں وہ آن لائن اگر گھر پر کام کرتے ہیں، میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری 10 سے 20% کے علاوہ باقی جتنی بھی سرکاری مشینری ہے اسے تو پراپر کمپیوٹر چلانا نہیں آتا. اسے تو جو گیجٹس ہیں ان کو آپریٹ کس طرح کرنا ہے، کس طرح AI کو آپریٹ کرنا ہے، کس طرح سرچنگ کرنی ہے، وہ بالکل لا علم ہے. اب پرابلم ان کا صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو لوگوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنی شدید قسم کی اچھا کوٹی صاحب، آپ نے جیسا کہ IMF کا ذکر کیا سر، آپ نے IMF کا ذکر کیا، چونکہ IMF کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا IMF پہ جو ہے چھٹکارا نہ پانا یا IMF کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں جو مہنگائی کی جو لہر ہے اس کا کس حد تک جو ہے مہنگائی کا باعث بن رہا ہے IMF پروگرام؟ دیکھیں نا، آپ جب پیسے دیتے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ میں سادہ بھی آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے لیے. سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ جس سے بھی قرضہ لیتے ہیں تو وہ پہلے آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھائی مجھے آپ پیسے واپس کس طرح کریں گے. پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو مجھے پیسے دیں گے میں اس کاروبار میں لگاؤں گا اور میں آپ کو اس حساب سے واپس دوں گا. تو پھر جو پیسے دینے والا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ان شرائط پر آپ قرضہ لو اور آپ اپنے اخراجات یہاں سے کم کرو گے اور آپ اپنی انکم اس طرح بڑھاؤ گے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو سرکاری مشینری ہے اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ کر سکے. اب وہ ساری ڈپینڈنسی جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کے اوپر اس کی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز سے وہ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان کا بدنام ترین ادارہ ہے SBI، جہاں سب سے زیادہ کرپشن ہے.
تو یعنی اتنی عدالتوں میں پولیس میں بھی نہیں ہے جتنی ایف بی آر ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آئین تو آپ کو کتنا کہے گا کہ آپ انسان کے بچے بن جاؤ، لیکن یہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس کا سبب کیا ہے کہ جو آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ تو اپنی گارنٹی چاہتا ہے. اب یا تو آپ آئین سے نکل جائیں، پھر اپنے سیاسی فیصلے کر سکتے ہیں، اور آپ کو پھر آپ کے پاس اسٹیٹ بینک بھی ہوگا اور ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوگی. لیکن اسٹرکچر کو جو بنیادی طور پر ہماری مشینری کا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر آرمی فائنانشیل انسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیا ہے، اور جب تک آپ ان کے شکنجے میں رہیں گے آپ کبھی بھی کوئی بڑے فیصلے کر ہی نہیں سکتے. تو اس ساری صورتحال میں آئین سے نکلنے کا تو ٹھیک ہے کریں. عمران خان کو یہ بلا کہتے تھے کہ بھائی اس نے بیڑا غرق کیا، میٹنگ برباد کی. ان کو تو 4 سال چل رہا ہے، انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اصل مسئلہ عمران خان میں یا اس سے پہلے والوں میں نہیں، کہ اصل مسئلہ اس سسٹم کے اندر ہے. جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے تب تک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا، اور یہ طے شدہ بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ سے میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، چونکہ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی، ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جو کہ پاکستان اپنی سفارتی کوششیں کر رہا ہے، تو آنے والے وقتوں میں آپ کو کیا لگتا ہے خاص طور پر گیس اور تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کس حد تک بڑھیں گی اور اس کے اثرات عوام پر کس حد تک پڑیں گے؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ شاید میرے خیال میں $112 پر بیرل تک پہنچا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ آنے والے 3-4 دنوں میں یہ تیل کی قیمت 50-55 روپے سے زیادہ اضافہ کر دے گی. اور پھر جس طرح لوگ ہماری سال نئے تھے، پاکستان پر جنگ مسلط کی، اور پھر وقت کے ساتھ اس میں پاکستان کے اندر جو سیاسی اصول ہیں وہ بالکل دب چکے ہیں، عوام کی آواز دب چکی ہے. پی ٹی آئی ظاہر بہت زیادہ تقسیم ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں. باقی یہ جتنی موقع پر جماعتیں ہیں یہ پاور میں بیٹھی ہیں، ان کو تو شرم ہی نہیں آتی کہ وہ جائیں کل ان کو لوگوں کے پاس بھی جانا ہے. کیونکہ یہی لوگ دعوے کرتے تھے کہ بجلی ترقی کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. انہوں نے تو لوگوں سے جینے کا بنیادی حق چھین لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے جو ووٹ پبلک کے ووٹوں سے تو پاور میں نہیں آئیں گے. تو فارم 43 آئے یا فارم 57 آئے، پھر بکمکا کریں گے، پھر جو ان کو حصہ ملے گا وہ نہیں گے. اسی طرح ہی کام کرائیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رضا کھٹی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار. آپ ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مزار چاروں کا چونکہ رضا کھٹی صاحب کا پتران کرنا گوشت ہمیشہ کہ اتنے ہوگی دنیا واسطہ ایک مزنی معاشی بحران یا سبب جوڑ بوگا بھلے پاکستان چونکہ IMF پروگرام پاکستان واسطہ موجود ہیں اور یقینی میں کہ IMF ترند شرائط اور 2 مہینے کا مگندگائیں کہ ایران امریکہ تنازعہ و ابنا اور مزے بندش ایک مزنی معاشی بحران یا سبب یا مہنگائی سبب پاکستانہ جوڑ بو گئے. تو گستگیں بعضیں ودا مگندگائیں کہ پاکستانہ مہنگائی ملک کے واسطہ ایک مزنی جنجالی جوڑ بو گئے. گستگیں 4 سالانی درمیانہ مگندے کے مہنگائی بعضیں مزنے پیمانہ یا گیشی بوتا. تو موجودہ حکومت اگر گپ بھی تو معاشیت گہتری گپا کا بھلے گوشہ ہمیشہ کہ معاشی معاملات بہتر بودتگاں بھلے اس کے باوجود مگندگائیں کہ معاشی معاملات اما ودہ بہتر میں ہوتے کہ عام ملک کا اشیاء ریلیف رسی یا اشیاء اثرات عام ملک کا سربا بجائے اشیاء کہ عام ملک کا ریلیف برسی ملک گیش کے اسن جنجالانی دے پان بو گئے. IMF ہوتی ہر پروگرامہ پاکستانہ گوں ترندے شرائطاں اشیاء بوجھ کے استے غریب طبقہ اس طرح یا عام مردم میں سرا کے بلکہ ایلیٹ کلاس مگندے کے چشیں چوڑے بوجھے گرانی بوجھے سرا نہ کپی. تو امید کم راکشہ دو پاس لاس بتا التا بولو چلا بھی اللہ باؤٹ.
روزگار مراگش بزانہ پن شنبے دشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا